لمبی کروں، تھوڑا سا آپ کا وقت زیادہ لوں. دو چار اہم ایشوز ہیں جن پہ بات بہت ضروری ہے. اس پہ ہمارا آفیشیل موقف آلریڈی آ چکا ہے، مگر اس پہ کھل کے بات کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے اسرائیل کے حوالے سے یہ جو معاہدہ جس کا ڈھول بجایا جا رہا تھا اور جس پہ مبارکبادیں دی جا رہی تھیں اور جس کے حوالے سے ٹویٹس کیے جا رہے تھے وزیر اعظم کی طرف سے، ہم اس پہ بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا اور وہاں جو پبلک کے ساتھ رویہ روا رکھا جا رہا ہے، ایز اے کالونی ان کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس حکومت وقت کی طرف سے، ہم اس پہ بھی بات کریں گے. جہاں اسرائیل کی بات ہوگی وہاں فلوٹیلا کی بات بھی ہوگی. اور آخر میں، ویسے تو ہمارے لیے بہت اہم ہے مگر پرائرٹی میں اسرائیل اور فلسطین جو ہے وہ سب سے پہلے چلا جاتا ہے. آخر میں کامن ویلتھ کی جو رپورٹ جو بحیثیت لیکڈ رپورٹ پہ ہم باقاعدہ طور پہ آپ کے ساتھ ایک سیٹنگ آلریڈی کر چکے ہیں، اس پہ اپنا موقف بھی دے چکے ہیں، مگر آج اس کو میں دوبارہ ٹچ کروں گا کیونکہ وہ لیک رپورٹ اب لیک نہیں رہی ہے. اب کامن ویلتھ نے آفیشلی اس کو اناؤنس کر دیا ہے. تو بات ہم شروع کرتے ہیں شہباز شریف کے کا وہ جو منصوبہ ہے، وہ جو 20 نکات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں سے شیئر کیے بغیر، پاکستان پہنچے بغیر، وزیر اعظم پاکستان کا خواہ یہ جعلی مینڈیٹ والے صحیح، خواہ یہ ووٹوں کے چور صحیح، مگر بحیثیت وزیر اعظم پاکستان ایسی ٹویٹ کر دینا اور اس کی حمایت کا اعلان کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غیر ذمہ دار حرکت تھی، غیر ذمہ دارانہ پالیسی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک بڑا ہی پروفیشنل فارن آفس جو کسی زمانے میں گنا جاتا تھا، وہ اس وزیر اعظم کو کیا ایڈوائز کر رہا تھا کہ آپ شادیانے بجا رہے ہیں اور آپ تعریفیں کر رہے ہیں اس 20 نکات کی، اور ساتھ ہی آپ نے اس پہ ٹویٹ کر دیا ہے. وزیر خارجہ جو ہے اس کی بڑی مذاق خیز قسم کی وضاحتیں آ رہی ہے، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیان جو ہے یہ دستاویز ہماری نہیں ہے. ایک طرف ٹویٹس ہو رہے ہیں کہ جی ہمیں تو امت مسلمہ اور جو ہے وہ خانہ کعبہ کی حفاظت کی جو ہے ذمہ داری ہم، ایک طرف وہ چل رہا ہے، اور اب یہ جو ہے دوسری طرف آپ جاتے ہیں امریکہ، دستخط کرتے ہیں، کانگریچولیشنز کرتے ہیں، شادیانے بجاتے ہیں، اور ساتھ کیا کہتا ہے وزیر خارجہ کہ یہ دستاویز وہ نہیں ہے. آپ کون لوگ ہیں کہ آپ کو اس طرح وہاں بلا کے بے وقوف بنا لیا گیا کہ آپ کو بتایا کچھ گیا، دکھایا کچھ گیا؟ یا آپ بے وقوف ہیں یا آپ اس قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ مگر دونوں صورتوں میں الزام آپ پر ہی ہے، اور دونوں صورتوں میں مجرم آپ ہی ہے کہ آپ پاکستانی عوام کے جذبات سے کھیلتے ہیں. ایک چیز جو پاکستانی پاسپورٹ پہ ہم نوٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دس پاسپورٹ از ویلڈ فار آل کنٹریز آف دا ورلڈ بٹ اسرائیل. اسرائیل کے حوالے سے قائد اعظم کیا کہتے تھے؟ اسرائیل کے اور ان یہ جو فلسطینی بچوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے قاتل یہ جو یہودی ہیں، ان کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے، اس کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے، اس کے حوالے سے احادیث کیا کہتی ہیں. بحیثیت مسلم بہت سی چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، مگر آج آپ اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے میں اتنے آگے چلے گئے کہ ایک طرف ہمارے بچوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، ان کو ہسپتالوں میں جو ہے وہ بومنگ کی جا رہی ہے، بچے ماؤں کے سینوں سے لپٹے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، مائیں اور بچے. کوئی بھی بڑے سے بڑا دل گردہ رکھنے والا شخص بھی جب وہ ویژولز دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکتا. اور یہاں ہم ایک ایسی بیرونی سازش کا حصہ بن رہے ہیں جس میں اسرائیل کو باقاعدہ طور پہ وہاں پہ قبضہ رکھنے اور قتال کرنے اور قبضہ جمانے کی پرمیشن دی جا رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کے ساتھ اس سے بڑا دھوکہ نہیں ہو سکتا ہے. ترمیمات کا دھوکہ، وزیر خارجہ نے جن ترمیمات کا دعویٰ کیا ہے، قوم کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ وہ کیا تھی. کھل کے بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ ٹویٹ کھیلتے ہو ہمارے ساتھ. وہ مجھے بتائیں
کہ کیا تم نے اس قابض قوت کو قبول کیا کہ نہیں کیا؟ پڑھ نہیں سکے، انگریزی کی تمہیں سمجھ نہیں آئی، ورنہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ محض عوام کو دھوکہ دینے کی سازش، صرف ہماری آنکھوں میں تم دھول دھوکنا چاہتے تھے۔ سفارتی مفادات کی ترجیح پہ بات کر لیتے ہیں۔ یہ تاثر ابھرا کہ حکومت نے اقتصادی یا دیگر مفادات کو فلسطینی کاز کے اوپر ترجیح دے دی ہے اور قومی موقف پہ ترجیح دی ہے، کیونکہ فلسطین کا کاز ہمارا قومی کاز ہے۔ اس طرح اگر اقتصادی تم کہانیاں ہمیں سنا کے تم اپنے بنیادی سٹانس کے اوپر کمپرومائز کرو گے تو یہ قوم تمہیں کبھی بھی اجازت نہیں دے گی۔ اور دوغلا پن آپ دیکھ لیں، ایک طرف تو منصوبے کی حمایت اور دوسری طرف یہ کہنا کہ یہ دستاویز ہی ہماری نہیں ہے۔ ایک طرف حمایت ہے، پھر دستاویز نہیں ہے، پھر جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے کہ فلانے ملک نے اتنے فوجی کمٹ کر لیے ہیں، شاید ہمیں بھی ایسی کوئی کمٹمنٹ کرنی پڑ جائے۔ کس حوالے سے، کس حیثیت سے؟ قوم سے بات کی ہے تم نے، قوم کے سامنے رکھا ہے، پارلیمنٹ کے سامنے رکھا ہے۔ قومی مشاورت کی کمی کے اوپر میں بات کروں گا کہ اس حساس فیصلے سے پہلے کیا آپ کو پارلیمنٹ میں نہیں جانا پڑے گا؟ مجھے یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، جب ایک کچھ عرصے کے لیے کسی زمانے میں چودھری شجاعت کو بنایا گیا تھا ایکٹنگ پرائم منسٹر، یہ جنرل مشرف دور کی بات ہے، اور یمن والی بات ہوئی تھی تو چیزیں پارلیمنٹ میں رکھی گئی تھی، اور آپ اس کو اور وہ تو اتنا سینسٹیو ایشو نہیں تھا پاکستان کے موقف کے حوالے سے، مسلم امہ کے حوالے سے، یہ تو ہمارے دل کی بات ہے۔ اس کے ساتھ آپ اتنا بڑا کھلواڑ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ جو آپ چل رہے ہیں، اوبیسلی آپ مینڈیٹ چور ہیں، ڈاکو ہیں، تو آپ جمہوریت کے اصولوں کے خلاف چل کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور وہ بھی اتنے مسلم امہ کے اتنے سینسٹیو ایشو کو آپ نے یہ سمجھا کہ کیونکہ یہاں پہ فسطائیت ہے، بربریت ہے، یہاں پہ آپ نے لوگوں کو دبا لیا، تو یاد رکھنا یہ پاکستانی، یہ مسلمان جب ان کے مذہبی جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرو گے اور ہمارے بنیادی عقائد کے حوالے سے چیزوں کو ٹوسٹ کر کے پیش کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ تمہیں معاف کبھی نہیں کرے گی۔ منصوبے کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخی موقف سے یہ انحراف بھی ہے۔ حکومت نے فلسطینیوں کی حمایت میں بانیان پاکستان سے لے کر آج تک کا جو پاکستان کا موقف رہا ہے، یہ اسی کے خلاف چلے گئے ہیں۔ منصوبے کی غیر منصفانہ بنیادیں اگر آپ دیکھیں تو یہ امن کے نام پر دھوکہ، امن کا کہتے ہیں کہ یہ یک طرفہ منصوبہ ہے، یہ منصفانہ امن منصوبہ نہیں بلکہ یہ یک طرفہ ہے، اور ایک شریک صرف سیکورٹی کے نام پر اپنا قبضہ جو ہے وہ بحال رکھنا چاہتا ہے، اور جو ٹیریٹری قبضے میں نہیں ہے اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ فلسطینی رائے کا فقدان ہے۔ کیا یہ پروسیس، آپ جتنے بھی پچھلے دہائیوں میں چلے جائیں، جو پروسیس ہوئے اس میں بہت سے جو پیکٹ شامل ہیں اس میں فلسطینی شامل تھے، کیا اس کے اندر فلسطینی رائے شامل ہے؟ کیا اس کے اندر فلسطینی جو عزام ہیں، کیا فلسطینی جو ان کے لیڈران ہیں، کیا ان کی عوام کے جو نمائندے ہیں، کیا ان کی رائے کو شامل کیا گیا ہے؟ ان کے حقیقی نمائندوں کو شامل کیا گیا نہیں، یہ ان پہ مسلط کیا جا رہا ہے۔ تو کیسے کوئی اسلامی ملک جو ہے فلسطین کے اوپر مسلط ہونے والے معاہدے کا حصہ بن سکتا ہے؟ ایک طرف تو ہم فلسطینیوں کی امداد کا دم بھرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ٹویٹس کرتے پھرتے ہیں، یہ ایک اچھا طریقہ آ گیا ہے، کچھ نہ کر سکو ٹویٹ کرو اور اسی میں آپ کے جذبات پورے ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ دوسروں کو یہ موقع دے رہے ہیں۔ مقبول نمائندگی کی بھی نفی ہے، نہ صرف فلسطینیوں کی، مقبول نمائندگی کی بھی نفی ہے، اور یہ منصوبہ ان تحریکوں سے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو تحریکیں وہاں چلتی رہی ہیں جنہوں نے آج تک شہادتیں دی ہیں وہ غیر مشروط ہتھیار ڈال دے۔ اب جن سے آپ غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کا کہہ رہے ہیں، فلسطینی تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فلسطینیوں کی سیکورٹی اور ان کی جدوجہد آزادی میں تو انہی تحریکوں نے ہمیشہ جو ہے فرنٹ فٹ کے اوپر کام کیا ہے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ بالکل وہاں پہ ختم کر دی جائے ہر چیز؟ غزہ کی خود مختاری کی بھی یہ نفی ہے۔ ایک بین الاقوامی خواہش کے تحت ایک عبوری حکومت کا قیام جو ہے وہ فلسطینیوں کے حق کے، وہ جو ان کو خود اپنے آپ کو انہوں نے رول کرنا ہے، اپنی سرزمین پہ خود انہوں نے حکمرانی کی ہے، عبوری حکومت بنا کے آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یاد کریں کہ جس وقت پہلے بھی یہ اسرائیل والا معاملہ ہوا تھا اس وقت بھی اسی قسم کا ایک وائس رائے برٹش بٹھایا گیا تھا، اگر آپ تاریخ میں چلے جائیں، اور تب بھی یہی کام ہوا تھا
اور اب یہ کہہ رہے ہیں عبوری حکومت بنا لیں، کبھی کہتے ہیں ٹونی بلیئر کو بٹھا لیں، کبھی کہتے ہیں اس کو ٹرمپ کو اس کا ہیڈ بنا لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو ریاستی حل کا بھی التوا ہے۔ یہ منصوبہ دو ریاستی حل کی طرف کوئی واضح اور قابل عمل راستہ نہیں دیتا، بلکہ اسے غیر معینہ مدت کے لیے طوالت کا شکار کرتا ہے۔ بلکہ وہ تو آپ اس کو سنیں، اس قاتل کو، اس بے حیا کو، وہ کیا نام ہے اس کا، وہ جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے نیتن یاہو، آپ اس بغیرت کو سنیں، وہ تو جو اس کے بیانات آ رہے ہیں اس کے حوالے سے تو یہ 20 نکات جو ہے اور یہ ساری کہانی تو ایک سازش لگتی ہے، اور ہے ہی سازش۔ اس کے بعد بھی ابھی تک وزیر اعظم نے اپنا ٹویٹ واپس نہیں لیا، اس کے بیانوں کے بعد بھی وزارت خارجہ نے ابھی تک یہ نہیں لکھا کہ ہم اگر کوئی دستخط کر چکے ہیں تو ہم اس معاہدے سے واپس نکلتے ہیں۔ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے پاکستانی میڈیا میں یہ چیز دب جائے گی، جو انٹرنیشنل میڈیا میں تو دب نہیں سکتی، چند دن وہاں چلے گی ٹھنڈ، اس بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ قابض طاقت کا ویٹو، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر چیکوں میں یہ لکھا ہوا ہے قابض طاقت کو یعنی کہ اسرائیلیوں کو ایک سیکیورٹی دائرہ برقرار رکھنے کی اجازت دی جائے گی۔ سیکیورٹی دائرہ کیا ہے؟ یہ جی ایک ریڈ زون ہے، میں مثال دے رہا ہوں، یہ سیکیورٹی زون ہے۔ وہ سیکیورٹی زون وہ برقرار رکھیں گے۔ یہ منصوبہ غزہ پر قبضے کی ایک نئی اور خفیہ شکل ہے۔ اور آپ کس طریقے سے اس کے اوپر مان سکتے ہیں؟ اب جب چیزیں لوگوں کے سامنے آ گئی ہیں، لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، اب تم جو ہے وہ عوامی لائن لینے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ بھونڈا مذاق مت کرو، لوگ پاگل نہیں ہیں۔ لوگ 8 فروری کو بھی نکلے تھے، تب بھی تم انہیں پاگل نہیں بنا سکے۔ اسرائیل پہ اور فلسطین پہ ان کو کیسے پاگل بناؤ گے؟ اور حکومت کی جو خاموشی ہے نیتن یاہو کے بیان پہ، وہ مجرمانہ ہے۔ شرم آنی چاہیے اس حکومت کو۔ نیتن یاہو جو باتیں کر رہا ہے، کیوں نہیں مذمت کرتے ہو؟ اور تو کسی کچھ کرنے جوگے ہو نہیں تو مذمت تو کر دو، کم از کم مذمت بھی نہیں کرتے ہیں تو یہ مجرمانہ ہے۔ کہتے ہیں کہ امن فورس، سیکورٹی خطرات اور اس کی اندرونی سیاست پہ میں چند نقطے جو ہے میں نے نوٹ کیے، میں نے کہا وہ بھی آپ سے شیئر کروں۔ امن فورس میں شمولیت کا خطرہ، بھائی میں آپ کو پہلے بتا دوں، وہاں بتا رہے ہیں کہ انڈونیشیا نے بھی 20,000 آدمی بھیج دیے ہیں، کمٹمنٹ کی ہے۔ دیکھیں، ملک کا امن فورس میں، ہمارے ملک کا اپنے فوجیوں کو بھیجنے کا فیصلہ زیر غور لانا ہمیں ایک نئے اور خطرناک تنازع میں گھسیٹنے کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ ایک ایسی عبوری حکومت جس کو ٹرمپ یا ٹونی بلیئر ہیڈ کرے اور اس کے نیچے کچھ مسلم ممالک جو ہیں وہ اپنی فوج بھیج دیں، اور اگر خدا نخواستہ پاکستان اس کا حصہ بن جائے اور اسرائیل وہ سب کچھ کرے جو نیتن یاہو کہہ رہا ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کتنی بڑی ایک بے چینی اور کیا انریسٹ ہو جائے گا اور کتنے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہ جو سیاسی حکومت ہے، جو یہ چور حکومت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے پاکستانی فوج کو اس قسم کے کسی کانٹروورشل معاملے میں جب تک چیزیں کلیئر نہیں ہو جاتی، دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں کے لیے لڑنا، کسی بھی مسلمان کے لیے کہیں بھی لڑنا، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، جس کے ساتھ جبر ہو رہا ہو، تو ہم اگر ان کو بچا نہیں سکتے ہیں تو کیا ان کے مارنے والوں کی موجودگی میں اس سیکورٹی زون میں ہم ایک طرف تماشائی بن کے بیٹھے رہیں گے؟ یاد کریں کیا ہوا تھا بوسنیا میں، سربزنیتسا میں کیا ہوا تھا، آپ کو یاد ہے؟ یو این فورسز کی موجودگی میں ہزاروں مسلمان بچے، بچیاں، عورتیں، مرد شہید کر دیے گئے تھے، ہزاروں۔ اور کیا ہوا اس کے بعد؟ سالوں تک وہ اپنے انصاف کے لیے، کسی کی قبر کا پتہ نہیں، کسی کی لاش کا پتہ نہیں۔ تو کیا ان مسلمان ملکوں کی فوجوں کو وہاں بلا کے ان کے ہاتھ باندھ کے سائڈ پہ بٹھا کے اسرائیل کے سیکورٹی زون میں سب کچھ ہوتا رہے گا؟ تو یہ ہمارے ملکوں میں تماشا بنوانا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس پہ ڈیلیبریشن کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اس کے اوپر ایک قومی بحث کھولنے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے۔ اللہ کے وعدے سے انحراف کر لیا، اور وہ پبلک ہے، آپ لوگوں نے دیکھا، سنا، آپ لوگوں نے اس پہ بات کی۔ میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ لوگ جو ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر یہ ہماری فوج کو شامل کریں گے تو پاکستانی فوج کی بدنامی ہوگی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی رائے ہے، اور کسی قابض قوت کے مفادات کے لیے سیکورٹی کو استعمال جو ہے وہ بالکل نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ عوامی جذبات کو ٹھیس پہنچائے گا۔ سیکورٹی رسک بھی ہے، اس کی کاسٹ ہے۔ اس فیصلے میں شامل سیکورٹی رسک اور ممکنہ جانوں کے نقصان کی قیمت الٹیمیٹلی قوم کو بھگتنی پڑے گی۔ کون ذمہ دار ہوگا؟
ان کو تو 4 بندوں نے ووٹ نہیں دیا کہ میں آپ کو کامن ویلتھ کی رپورٹ میں بتاتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں کہ حقیقت میں انہوں نے پنجاب میں کتنی سیٹیں لی اور کے پی میں اور پورے پاکستان میں سیٹیں کتنی لی. منہ ہے ان کا قوم کو جو ہے وہ کو ریپرزینٹ کرنے کا. پارلیمنٹ میں مباحثہ لازمی ہے, لازمی ڈسکشن ہونی چاہیے. دس از ویری امپورٹنٹ, دس ویری سینسٹیو. اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے ان چند ان الیکٹڈ نان ریپرزینٹیٹو اینٹیٹیز کے اوپر, اس وسطائی حکومت کے اوپر, اس فارم 47 کے جعلی وزراء اور وزیر اعظم کے اوپر ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے ہیں. تو اس لیے اس کا پارلیمنٹ میں آنا بہت ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ خارجہ پالیسی کا جھکاؤ جو ہے, پاکستان نے ہمیشہ اپنی آزادانہ خارجہ پالیسی پر فخر کیا ہے, ہمیشہ, مگر اس منصوبے کی حمایت بیرونی دباؤ کے سامنے سر جھکانے کے مترادف ہے. چند ٹکوں کی خاطر یہ مت کریں, اور وہ بھی فلسطین کے حوالے سے. اس قوم کو صرف ٹویٹ اور بیانوں سے مسلیڈ نہیں کیا جا سکتا. آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. قومی مسائل سے توجہ بھی ہٹ رہی ہے. حکومت اس بین الاقوامی تنازع کو استعمال کر کے ملک کی معیشت, تباہ حال معیشت, سیاسی اور عوامی وہ جو توجہ ہے اس سے, اس بحران سے توجہ ہٹانے کی اس بحث میں آپ الجھا دیں. اور یہ ایک ایسا ایشو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس کے اوپر بحث چھڑ گئی یا اس کے اوپر معاملہ آگے چلا گیا تو پھر تو لوگ تو کھانا بھی بھول جائیں گے. لوگوں کے تو جذبات ہیں, آپ اس کے ساتھ وہ نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں, وسیع تر علاقائی اور بین الاقوامی پس منظر کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہیں. علاقائی یکجہتی پر سوال ہے. جن علاقائی ممالک نے منصوبے کی حمایت کی ہے, ان کی مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے پاکستان کو اپنا موقف جو ہے وہ اصولی رکھنا چاہیے, اپنے حساب سے چلنا چاہیے. آپ ہمیں یہ نہ بتائیں فلانے ملک نے کیا کیا اور فلانے ملک نے کیا کیا. آپ اپنے حالات دیکھیں. بڑی طاقتوں کا دباؤ ہے, ہمیں اس بات کا اندازہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ عالمی طاقتوں کا بہت شدید دباؤ ہے, لیکن حکومت کو اپنے قومی اخلاقی, ویسے تو اخلاقی تو ان کا جواز ہی کوئی نہیں ہے یہاں بیٹھنے کا. میں کیا ان سے ڈیمانڈ کروں کہ اخلاقیات جو ہے اس کا یہ جواز ہے کہ آپ کو اصولوں کو ترجیح دینی چاہیے. جو ووٹ چوری کر کے آئے ہوں ان کے لیے کیا اصول ہے اور کیا اخلاق ہے, مگر عوام کے قہر کو دعوت مت دو اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرو. اس قتال میں کسی بھی حوالے سے فیسیلیٹیشن نہیں ہونی چاہیے, کسی بھی حوالے سے. قوم آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. یہ بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے. یہ جو کچھ ہوا ہے, یہ 20 نکات, اس میں عالمی قانون اور یونائٹڈ نیشنز کے بہت سی قراردادیں اور قوانین کی بڑی کھلی خلاف ورزی ہے. وائی ڈو یو وانٹ ٹو بی پارٹی ٹو دس؟ اور وہ بھی اتنے اچھل کے, اتنے ایکسائٹڈ ہو کے. علاقائی طویل مدتی عدم استحکام, اس منصوبے میں ان نکات میں جو خامیاں ہیں, it is bound to collapse at the end of the day. یاد رکھیے گا, it is bound to collapse. اور مستقبل میں نئے تنازعات کو جنم دے گا. تو کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا وہاں ایسے ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں کی اتنی شہادتیں, سالوں کی جدوجہد. آپ سو بی ویری کیئرفل, بی وائز, be mindful of the fact that people will not forget you and will not forgive you. انسانی حقوق کی پامالی, یہ پچھلا کوئی حساب نہیں. ہاں, جو عورتیں, مائیں, بہنیں, بچے, بیٹے, بزرگ زندہ درگور کیے گئے, زندہ جلا دیے گئے, منصوبہ آ گیا, پچھلا کوئی حساب کتاب نہیں. ان معصوموں کی جانوں کا کون انصاف کرے گا؟ کیا وہ لکھا ہے اس میں؟ کیا اسرائیلی فوج کے ان جرنیلوں کو اور اسرائیلی فوج کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جائے گا؟ کیا کسی مسلمان ملک میں اس کی ڈیمانڈ کی ہے؟ کیا وزیر اعظم پاکستان کو یہ ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ لاگو ہو گیا, ناؤ کیری آن, پیچھے سب فارغ. یہ ظلم نہیں ہوگا. یہاں تو تم یہ کر سکتے ہو, مگر اللہ کی عدالت میں سب کو جواب دینا پڑے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانی حقوق کی پامالی کو کور کرنے کے اس منصوبے پہ جانے سے پہلے قوم کے ساتھ چیزیں شیئر کرے. اگر قوم یہ سمجھتی ہے کہ یہاں نہیں جانا تو یہ غلطی مت کرنا, ویسٹ آف ٹائم ہے. حکومت کو فوری اور غیر مشروط جنگ بندی پہ زور دینا چاہیے. یہاں 20 نکات کے معاہدے ہیں اور ساتھ ہی سینکڑوں بچے لوگ دوبارہ شہید ہو رہے ہیں ڈیلی. کیا رکاوٹ آئی وہاں پہ؟ کیا اس کے بعد اسرائیلی فوج رکی؟ نہ رکی. یہ امن کی قیمت پر سودے بازی ہے. اس منصوبے کے تحت امن کی جو قیمت لگائی گئی ہے نا, اس منصوبے کے تحت وہ فلسطینیوں کی خود مختاری ہے. وہ خود مختاری جس کے لیے انہوں نے ہزاروں جانیں جو ہے وہ دے دی ہے.
اور صرف اس دفعہ نہیں، آپ دیکھ لیں جب سے یہ تنازع شروع ہوا ہے کتنی دفعہ جینوسائیڈ ہوئی ہے، کتنی دفعہ میس جو ہے وہاں سے ایوکشنز کی گئی ہیں، لاکھوں میں کی گئی ہے، مگر وہ لڑتے رہے، انہوں نے اپنی خود مختاری کے لیے جانے دی ہے. یہ معاہدہ اس کی کاسٹ پہ میں نہیں سمجھتا کہ اسے کوئی ایکسیپٹ کرے گا. قابض کی شرائط کی قبولیت آپ کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ حکومتی حمایت کا مطلب ہے کہ پاکستان نے قابض طاقت کی یک طرفہ شرائط کو قبول کر لیا ہے. کیسے؟ کس سے پوچھ کے؟ کس نے تمہیں مینڈیٹ دیا ہے؟ نیتن یاہو کا دورہ بہار میں آپ سے پہلے ڈسکس کر چکا ہوں. یہ فیصلہ پاکستانی قوم کے جذبات، تاریخ اور نظریاتی موقف کی خلاف ورزی ہے. اس کی اجازت پاکستانی قوم آپ کو بالکل نہیں دے گی. بالکل ہم آپ کو وارن کرتے ہیں. آزاد خارجہ پالیسی کا مطالبہ، مگر وہ اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ تو کوئی خاص آزاد نہیں رہی ہے. اس پہ آپ کو آزاد پالیسی جو ہے اس کے ساتھ سامنے آنا پڑے گا. اگر آپ نہیں آئیں گے تو میں نے جیسے آپ کو دوبارہ کہا کہ آپ کے ساتھ وہی ہوگا. آج آپ یہ دیکھیں، یہ کیونکہ ریسنٹ ہے اسرائیل کا ذکر ہو، اور اس میں ہم اس کا ذکر نہ کریں گلوبل سمرٹ فلوٹیلا کا، جس کا مقصد صرف انسانی امداد پہنچانا ہے، اسے زبردستی روکا گیا. درجنوں کشتیوں کو بین الاقوامی پانیوں میں ہائی جیک کیا گیا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم بھی ایسے ہوا تھا. یہ بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے چارٹر اور انسانی ہمدردی کے تمام اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے. کیوں نہیں بات کرتے اس کے اوپر وہ لوگ جنہوں نے بیٹھ کے آپ سے یہ معاہدے کروائے ہیں؟ آپ ان سے یہ تقاضا کیوں نہیں کرتے؟ آپ وہاں امن کرنے کے لیے کے نام کے اوپر وہ تباہ ان کو اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. جہاں آپ 2 کشتیاں نہیں وہاں پہنچا سکتے جو کہ عین قانون کے مطابق ہے، اس میں کوئی عسکری معاملات نہیں ہے، اس میں کھانے کی چیزیں ہوں گی، ہیلپ ہوگی. آپ ریلیف گڈز پہنچانے میں انشور نہیں کر سکتے کوئی فیسیلیٹیشن، اور آپ لگے ہیں وہاں چلے ہیں 20 رکات کے ساتھ جا کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بہت بڑے بین الاقوامی ایکشن کا حصہ بن گئے، جس سے کو مسلمانوں کو پاکستانی کو پاگل سمجھتے ہو. دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسرائیل انسانی جانوں، انسانی حقوق اور انسانی ہمدردی کے تمام اصولوں کو پامال کر رہا ہے. اگر آپ بین الاقوامی تاریخ کو دیکھیں، جب کوئی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد لے جانا چاہتا ہے تو جنیوا کنونشنز کے اکارڈنگلی اور UNCLOS کے مطابق اس کے راستے کو نہیں روکا جا سکتا ہے، مگر یہ ہمیشہ حرکت ادھر سے ہوتی ہے. 2010 میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ماوی مارمرا فلوٹیلا پر اسرائیل نے حملہ کر کے 10 سے زائد امدادی ورکرز کو شہید کیا. دوبارہ یہی ہوا، اور UN رپورٹ نے اسرائیل کے اس قدم کو غلط ڈکلیئر کیا تھا، اس کی مذمت کی تھی. آج کی کارروائی اس بات کا تسلسل ہے کہ اسرائیل بین الاقوامی ہیومن رائٹس کو بار بار رون رہا ہے، اور دنیا اس پہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انٹرنیشنل دنیا کے بڑے 2 چودھری بیٹھے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ اس بات کو انشور کریں، کیونکہ یہ جو فلیگ اٹھا کے پھر ہے نا ہیومن رائٹس کا، یہ ایسے زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا ہے. بہرحال نام نہاد غزہ امن منصوبے کے باوجود روزانہ غزہ میں حملے ہو رہے ہیں. درجنوں فلسطینی بچے، عورتیں، مرد سب شہید ہو رہے ہیں. نہتی آبادی پہ ظلم کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان حکومت پہ تو سیدھی بات ہے. پاکستان کے اردلی وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے، انہوں نے چند دن پہلے اس کو تاریخی قرار دیا. کہہ رہے ہیں کہ یہ تاریخی قرار دیا ہے. اس کے خالقوں کو عظیم رہنما، یہ دیکھ لو اپنے پرائم منسٹر کو، یہ تاریخی ہے اور یہ تاریخی کروانے والے عظیم رہنما ہیں. وہ عظیم رہنما ہو، تم کیا ہو جو مسلمانوں کے ساتھ یہ کرنے جا رہے ہو، اس کا حصہ بن گئے ہو. کیا شرمندہ ہے آپ وزیر اعظم؟ اپنی اس خوش آمدی پالیسی پہ کیا قوم سے معافی مانگیں گے آپ؟ کوئی شرمندگی ہے آپ کو؟ اب اس جگہ پہ دوبارہ اسرائیل نے ہیومن رائٹس کی دھجیاں بکھیر دی. آپ کی ان مبارکوں کے بعد بیان دے دو، چل جائے گا چینلز کے اوپر، کل اخباریں بھی کور کر لیں گی. وہیں جہاں ہمارے بیانات کے اوپر روک ٹوک ہوتی ہے، وہیں جہاں ہمارے لوگوں کی بات کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے، چلوا لو. مگر یہ عوام جو ہے یہ بے وقوف نہیں بنے گی. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ
عوام، پاکستانی عوام فلسطینیوں سے، پوری امت سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے سب سے پہلے معافی مانگے، اس کے بعد پاکستانی عوام سے معافی مانگے، اس کے بعد آپ فلسطینیوں سے معافی مانگے، لیں اپنی ٹویٹ واپس، جو ٹویٹ آپ نے کی تھی ڈیلیٹ کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں واٹ اے جوک، دستاویز دکھائی کچھ گئی تھی جی، اس پہ دستخط کوئی اور تھے جی، اب کوئی اور آ گئی ہے جی، آ گئی نا کوئی اور، سمجھ آ گئی اسحاق ڈار کو؟ اسحاق ڈار تمہیں کہتا ہوں واپس لے لو، لکھو خط وزارت خارجہ کی طرف سے، کہو کہ جناب ہم اس کا حصہ نہیں ہیں، دستاویز جو تبدیل ہو گئی ہے، دھوکہ ہو گیا نا ان بیچاروں کے ساتھ۔ یہ جو گونگلو وہاں پہ گئے تھے ان کو سمجھ ہی نہیں آئی، ان کو انہوں نے الو بنا لیا وہاں بیٹھ کے، وہ کہ سجی کھا کے کھبی مار چڑ دیجیے، دکھایا کچھ، بیچارے کہہ رہے ہیں نا کہ وی ور فولڈ، the prime minister and the foreign minister of Pakistan was fooled، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ دکھایا کچھ اور کیا کچھ۔ تو بھائی ٹویٹ واپس لے لو، دوبارہ بار بار کہتا ہوں۔ اینی وے، وزیر خارجہ اسحاق ڈار ایک طرف تو غزہ امن منصوبے کے لیے کریڈٹ لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے سعادت تھی جو انہیں ملی ہے، ذرا یاد ہے نا آپ لوگوں نے رپورٹ کیا ہوگا، سعادت ملی ہے، جبکہ دوسری طرف جب اسرائیل ہمارے بچوں کو، فلسطینیوں کو مار رہا ہے، فلوٹیلا کے اوپر وہ ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایک ٹویٹ ہو گئی ہے جی، وہ یہ انج نہیں ہونا چاہیے تھا، انج نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ جو اللہ کی طرف سے آپ کو سعادت ملی تھی، اب بھی اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی پیغام آ رہا ہے، کوئی تکڑے ہو جاؤ، کھل جاؤ، کھل کے بات کرو۔ کس نے تمہارے منہ میں کوئی چیز دی ہوئی ہے جو تم صرف ٹویٹ کر رہے ہو؟ کھل کے پریس کانفرنس کرو، ٹھوک کے کہو کہ یہ ظلم ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم ظالموں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے معاونت ہو گئی ہے، معاونت پتہ نہیں کس کی، کیا کہوں۔ ہماری بہرحال ڈیمانڈز بڑی کلیئر ہیں، اس حوالے سے میں دوسرے ایشو کے اوپر جانا چاہتا ہوں۔ حکومت پاکستان اپنی دوغلی پالیسی کو ترک کرے اور واضح کرے کہ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے یا نہیں کھڑی ہے۔ پرائم منسٹر پاکستان اپنی ٹویٹ وڈرا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کیا فورن منسٹر اگر وہاں کو دستخط کر کے آیا معاہدے پہ تو کیا اس ڈاکیومنٹ کو وڈرا کرنے کے لیے لیٹر لکھ رہے ہیں یا نہیں لکھ رہے ہیں؟ فوری طور پر OIC، اقوام متحدہ اور عالمی فورمز پر اسرائیل کے خلاف قرارداد پیش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ انسانی ہمدردی کے قافلوں کو محفوظ راستے دینے کے لیے عالمی سطح پر ڈپلومیٹک ایفرٹس کا حصہ بننے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں؟ پاکستانی قوم اسرائیل کے خلاف یک زبان ہے، یاد رکھیے گا، ہمیں تو معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ غزہ امن معاہدے پر قوم کے جو سوالات ہیں ان کا بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ اس معاہدے میں پاکستان نے کس بات پر دستخط کیے ہیں، یہ الیبریٹ کریں، قوم جاننا چاہتی ہے۔ کیے ہیں؟ اگر کہتے ہیں نہیں کیے ہیں تو بھی کھل کے آ جائیں، اگر کیے ہیں تو بتائیں کس چیز پہ کیے ہیں۔ بعد میں اس منصوبے میں تبدیلیاں کیا ہوئی ہیں، وہ تبدیلیاں آپ اپنے منہ سے بتائیں، ہمیں میڈیا سے نہیں سننی ہے، آپ بتائیں نا تبدیلیاں کیا ہوئی ہیں، اور اس کے بعد ان تبدیلیوں پہ آپ کا ریاکشن کیا ہے۔ تبدیلی ہو گئی جی، ہمیں تو یہ دکھایا نہیں گیا تھا، یار کی تسی ساری قوم کو چبل سمجھتے ہو۔ وہ کون سے نکات ہیں جن پر پاکستان نے رضامندی ظاہر کی مگر وہ حتمی معاہدے میں شامل نہیں کیے گئے؟ کھل کے بات کریں اس کے اوپر۔ ڈر ہے کسی کا؟ اللہ سے ڈرو، صرف اللہ سے ڈرو، یہی ہمارا دین مذہب ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کا نہ ڈرو، وہی عزت، ذلت، رزق، روٹی، جان سب اس کے ہاتھ میں ہے، اور ان چیزوں کا اسی نے وعدہ کیا، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو عزت ذلت ہے یہ رب کا ڈومین ہے، یہ جو رزق ہے یہ بھی رب کی ڈومین ہے، یہ میرے اللہ کی ڈومین ہے، یہ کسی کی ڈومین نہیں ہے، یہ کسی کے کھاتے میں تمہیں نہیں ملے گا، تو پھر ڈرتے کس بات سے؟ بہرحال اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمارا معاہدہ نہیں تھا تو اس پر بھی ہمیں جواب دیں کہ پھر ہمیں مس لیڈ کیوں کیا ہے، پھر ہم سے جھوٹ کیوں بولا ہے۔ بہرحال آج بھی وہاں پر امداد کو روکا جا رہا ہے، تو یہ جو تعریفیں آپ نے کی تھی وہ کس بنیاد پہ کی تھی؟ کہ آپ شرمندہ ہیں کہ آپ نے تعریف کی؟ کوئی شرم ورم آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ آپ تو عوام کے ووٹوں سے آئے نے، فارم 47 پہ گئے ہیں، کس مینڈیٹ کے تحت جا کے اتنا بڑا فیصلہ آپ نے قوم کی طرف سے کر دیا ہے؟ اس کے اوپر بھی روشنی ڈال دیں۔ کیا آپ نے اس منصوبے پر ڈھول بجانے سے پہلے، منظوری لینے سے پہلے، یہ جس جعلی پارلیمنٹ کا آپ حصہ ہیں، کیا اس سے آپ نے کوئی منظوری لی یا کوئی آپ نے کچھ سوچا؟ بہرحال
آپ کو قوم کے سب سے مقبول ترین رہنما عمران خان سے بھی رہنمائی لینی چاہیے تھی، کیونکہ بیسیکلی کروڑوں لوگوں کے اصل نمائندہ تو وہ ہیں، آپ کو تو ان سے بھی پوچھنا چاہیے تھا۔ آپ وضاحت کریں کہ کیا پاکستان کی خارجہ پالیسی قائد اعظم محمد علی جناح کے اصولوں پر کھڑی تھی، جنہوں نے اسرائیل کو ناجائز ریاست قرار دیا تھا؟ تو آپ کس حق سے قائد اعظم کے اصولوں کو بدل رہے ہیں یا اس سے انحراف کر رہے ہیں؟ اس کا بھی آپ جواب دیں۔ بہرحال یہ چند چیزیں تھی جس پہ ہم سمجھتے تھے کہ اس پہ ان کو جواب دینے ہیں، ان سے ہم جواب لیں گے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات ہیں، اس پہ ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ ہم نے اپنا آفیشیل موقف 2 دن پہلے دے لیا تھا، وی ور مانیٹرنگ کی ڈیولپمنٹس کیا ہیں، جس کی وجہ سے آج آپ لوگوں سے بات کرنی پڑی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو ود ان پاکستان جو ڈیولپمنٹ ہے، جس کے حوالے سے کل پرسوں سے میڈیا میں ہمارا آفیشیل ورژن آ چکا ہے، وہ آزاد کشمیر کے اندر جو حالات ہیں، جہاں میری ابھی آنے سے پہلے جو فارمر پرائم منسٹر ہیں قیوم نیازی، ان سے بھی بات ہوئی، تحریک انصاف کے جو دوست ہیں ان سے بات ہوئی، بہت سے ذرائع جو ہیں آنے سے پہلے میں نے آپ سے بات کرنے سے پہلے ان سے بات کی، جو شہادتیں ہوئی ہیں، جو درجن سے زائد جو ہے وہ ہو چکی ہیں، اس کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے طاقت کے استعمال کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ سن لیں، آزاد کشمیر کے اندر طاقت کے استعمال کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ موبائل اور انٹرنیٹ سروسز فوری بحال کر دی جانی چاہیے۔ انہی باتوں پہ ہم مقبوضہ کشمیر میں ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو وہ کریں، اور وہی آپ کام ادھر یہ کر رہے ہیں۔ یہ پاگلوں کی جعلی حکمرانوں کا ایک کنبہ جو یہاں پہ بیٹھ گیا ہے، میں ان سے کہوں گا کہ اس قسم کے کام مت کرو اور اس کو فوری بحال کیا جائے۔ رینجرز، ایف سی اور پی سی کو فوری واپس بلایا جائے۔ کیوں کشمیری پاکستانی عوام اور ان اداروں کے، ان فورسز کے جوانوں کے درمیان کیوں نفرت پیدا کرتے ہو؟ لچ آپ لوگ خود تلتے ہیں، پولیٹیکل حل آپ سے نکلتے نہیں ہیں، سچویشن آپ کلیئر نہیں کر سکتے، ہر جگہ آپ کوئی نہ کوئی، میں اب کیا الفاظ میرے منہ سے نہیں نکل رہے، کوئی نہ کوئی آپ پٹھا کام کرتے ہیں اور آج آ کے کہیں پی سی کو بھیج دیتے ہیں، کہیں رینجرز کو بھیج دیتے ہیں۔ آپ ان اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان نفرت کا موجب بن رہے ہیں۔ واپس بلائیں ان کو وہاں سے، اور اس معاملے کا حل جو ہے وہ بات چیت سے نکلنا چاہیے، با مقصد مذاکرات ہونے چاہیے۔ پی ٹی آئی آزاد کشمیر پہلے دن سے ہی عوامی حقوق کی جدوجہد میں برابر شریک ہے۔ 17 سپٹمبر کو پی ٹی آئی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی، گورننگ باڈی، ڈویژنل اور ضلعی صدور کا ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں قائد پاکستان عمران خان کی ہدایت کے مطابق ہم نے عوامی ایکشن کمیٹی کے عوامی مطالبات کی نہ صرف حمایت کا اعلان کیا تھا، بلکہ بھرپور عملی جدوجہد میں ان کے ساتھ ہم لوگ وہاں پہ شریک بھی ہیں۔ صدر پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر اور سابق وزیر اعظم قیوم نیازی وہاں پہ اس تحریک کا بھرپور طریقے سے دفاع کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، ہمارے بہت سے ضلعی صدور جیسے بھمبر اور آس پاس کے ہمارے صدور وہاں گرفتار بھی کر لیے گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تمام لوگ جو اس میں گرفتار کیے گئے ہیں ان کو ریلیز کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں۔ لاسٹ ٹائم بھی آپ نے اسی قسم کا کام کیا تھا۔ یہ جو جوکروں کی حکومت ہے، الٹیمیٹلی نقصان کر کے، پولیس کو عوام سے لڑوا کے، گاڑیاں جلوا کے پھر بیٹھے۔ اگر آپ نے بیٹھ کے ہی جوتے کھا کے بیٹھ کے بات کرنی ہوتی ہے تو بھائی اداروں کی ہیوملیشن کرائے بغیر، اپنے جو پولیس کے سپاہی ہیں ان کو جوتے پڑوائے بغیر بیٹھ کے بات کر لیا کریں، تو کیا وہ ٹھیک نہیں ہے؟ ہمیشہ جوتے کھانے کے بعد بات کرنی ہے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ اس کے سیاسی حل ہوتے ہیں، نیگوشیشن سے ہوتے ہیں، گفتگو سے ہوتے ہیں، اور وہی جو ہے وہ پرائرٹی ہے، اس کو آپ پرائرٹی رکھیں، اور یہ ہمارا بھرپور مطالبہ اس حوالے سے۔ آخری ایشو ہے، معذرت بات لمبی ہو گئی، بٹ میں اس کو تھوڑا سا ہلکا سا ٹچ کروں گا اگر آپ لوگ جو ہے اجازت دیں تو۔ وہ ہے دولت مشترکہ یعنی کہ کامن ویلتھ آبزرور گروپ کی رپورٹ جو کہ لیکڈ رپورٹ تھی، جس پہ ہم نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی، آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ ہوئی، وہ اب لیک نہیں رہی ہے۔ اب یہ جو رپورٹ ہے جو کہ طویل تاخیر کا شکار حتمی رپورٹ وہ جاری کر دی گئی ہے، اس پہ اب کوئی تنازع نہیں ہے، یہ باضابطہ ہے اور پورے انتخابی عمل پر ایک مہلک فرد جرم ہے۔ یہ رپورٹ اس بات کی توثیق کرتی ہے، میں پڑھ دوں جو پوائنٹ ان کے تھے،
کہ جو تحریک انصاف عوام اور بین الاقوامی مبصرین پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ 2024 میں دھاندلی ہیرا پھیری کی گئی اور وہ بنیادی طور پر غیر منصفانہ تھے، تو یہ اب دنیا کہہ رہی ہے بنیادی سیاسی حقوق کی اس میں نفی کی گئی ہے۔ رپورٹ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ووٹرز کے بنیادی سیاسی حقوق کو محدود کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے منصفانہ طریقے سے انتخابات لڑنے کی صلاحیت کو مسلسل محدود کیا گیا ہے۔ آزادی اظہار، آزادی اجتماع، آزادی رائے، آزادی ایسوسیشن وابستگی پر منظم طریقے سے پابندیاں لگائی گئیں، اور ان پابندیوں کا سب سے سخت نشانہ تحریک انصاف اور اس کے حامی بنے یہ دنیا کہہ رہی ہے، یہ انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں، یہ کامن ویلتھ کہہ رہا ہے، کامن ویلتھ کی تمام اقوام کہہ رہی ہے۔ بلے کا نشان چھین لیا گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جس سے امیدواروں کو آزاد حیثیت سے لڑنے میں ان کو مجبوراً لڑنا پڑا، اور یہ بھی الیکشن ریگنگ جو تھی اس کا حصہ تھا۔ اس عمل نے، وہ کہتے ہیں کہ ووٹر کو الجھن میں ڈال دیا کہ پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کو اس سے نقصان پہنچا ہے، پارٹیوں کو اس پارٹی کو اسمبلی میں جائز مخصوص نشستوں اس کے حق سے محروم کر دیا گیا۔ یہ سلسلہ اس دن شروع ہوا جس دن آپ نے بیٹ ہم سے چھین لیا۔ یہ انتخابی نتائج کی دانستہ، وہ کیا کہتے ہیں، لفظ استعمال کرتی ہے رپورٹ، دانستہ انجینئرنگ تھی، نہ کہ کوئی آزادانہ انتخاب تھا۔ اب میڈیا کا تعصب اور سینسرشپ کے حوالے سے بھی اس پہ بات ہوئی ہے، اور وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ میڈیا کے بھائی بیٹھے ہیں، مین سٹریم میڈیا پر ریاستی کنٹرول نے میدان کو غیر متوازن کر دیا تھا۔ مطلب ہے کہ وہ آپ کو ایکول وہ نہیں ملا رائٹ۔ نشریاتی اداروں پر عملاً عمران خان کا نام لینے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ پرنٹ میڈیا نے پولنگ سے قبل خاموشی کے دور، وہ جو سائلنٹ پیریڈ ہوتا ہے جس کے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ 2 دن کیمپین نہیں ہو سکتی، اس میں آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے اشتہار لگائے گئے، ٹی وی میں اشتہار چلائے گئے، اور وہ توازن برقرار نہیں رکھا گیا، اور ان اشتہارات میں جھوٹ بولا گیا، کسی بھی قسم کا توازن برقرار نہیں رکھا گیا۔ میڈیا کے قوانین صرف پی ٹی آئی کو محدود کرنے کے لیے لاگو کیے گئے، جبکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو کھلی چھوٹ دی گئی۔ قبل از انتخابات کی دھاندلی، پولنگ سے محض چند روز قبل عمران خان صاحب کو سزائیں دی گئی، آپ کو یاد ہوگا، جو سیاسی انجینئرنگ کی واضح مثال ہے۔ لوگوں ڈرانے کے لیے، انہیں کیا پتا تھا کہ اس کا ریاکشن آئے گا، لوگ ان سزاؤں سے زیادہ غصے میں آئیں گے اور ریاکشن دیں گے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کے لیڈر کو سزا دے دو اور اس کے بعد بس ٹھیک ہے، یہ ڈر کے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوا، لوگ باہر نکلے ہیں۔ نواز شریف کی نااہلی کو ختم کیا گیا، جبکہ ادھر نااہلی ختم ہو رہی ہے اور ادھر ہمارا بیٹ چھینا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے خود گواہی دی، رپورٹ کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ ان پر مطلوبہ فیصلے دینے کے لیے دباؤ تھا۔ یہ رپورٹ میں لکھا گیا ہے ججز کے حوالے سے، نگرانی اور ہراساں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کیا گیا، ہماری نگرانی کی گئی، اور ججز کہتے ہیں ہمیں ہراساں کیا گیا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ عدلیہ کو جانبدارانہ فیصلوں پر مجبور کیا گیا، اور وہ سارے فیصلے جو تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تھے۔ الیکشن کے روز بے ضابطگیاں تھیں، موبائل نیٹ ورکس بند کیے گئے، ہماری ایپس نہیں چل سکی، پولنگ اسٹیشنوں پر رزلٹ فارم اور حلقہ بندیوں کی ٹیبولیشن کے درمیان عدم مطابقت کو خاص طور پر نوٹ کیا گیا ہے۔ 45 اور 47 والی جو بحث آپ سنتے آ رہے ہیں، جس کے حوالے سے یہ فارم 47 کی گورنمنٹ کی نہیں جاتی ہے، یہ عمل وہ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، کامن ویلتھ کہتا ہے کہ ووٹوں کی براہ راست چوری کے مترادف ہے۔ تو یہ ووٹ چور ہیں۔ اب پہلے ہم کہتے تھے، ہم تو افیکٹڈ پارٹی ہیں، دنیا کہتی ہے کہ تم ووٹ چور ہو، دنیا کہتی ہے، کامن ویلتھ کہتی ہے، ایک ملک نہیں ہے اس کے اندر، سب کہتے ہیں کہ تم ووٹ چور ہو۔ کچھ شرم کر لو۔ تحریک انصاف کے کارکنوں اور انتخابی مہموں کے خلاف سیاسی جبر ہوا، بالکل، لوگ گرفتار کیے گئے۔ آپ کے صوبے میں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں بغیر وارنٹ کے عورتیں، بچے، ورکرز، جو ان کو ملا اس کو گرفتار کیا گیا۔ پی ٹی آئی کی آن لائن مہمات کو اور فنڈ ریزنگ کو نشانہ بنایا گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بین لگایا اسی لیے گیا تھا تاکہ ہم افیکٹ ہو سکے، کیونکہ ہمارے ورچوئل جلسے بہت بڑے بڑے ہونے لگے تھے، اگر آپ کو یاد ہوگا۔ یہ سازشیں جان بوجھ کے کی گئی۔ نوجوانوں کے حوالے سے بڑی دلچسپ انہوں نے فگرز دیے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 45% ووٹر کی عمر 18 سے 35 کے درمیان تھی، 45% کی، یعنی کہ 56 ملین سے زائد نوجوان تھے وہ جو پاکستانی ووٹر، 22 ملین سے زیادہ پہلی بار ووٹ دے رہے تھے، اور پی ٹی آئی ان کا واضح انتخاب تھا۔ نظام میں ہیرا پھیری کر کے حکومت نے ناجائز طریقے سے نوجوانوں سے ان کا سیاسی حق جو ہے وہ چھینا، یہ ظلم بھی انہوں نے کیا، اور اس لیے یہ نوجوان جو ہے وہ آپ پہ کیا بھیجتے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔
लानत भेजते हैं वो ऐसे हुक्मरानों पे जिन्होंने उनका हक जो है मारा है और जिन्होंने उनके वोटों की चोरी की है। सुबह भी भेजते हैं, शाम भी भेजते हैं। आपकी इत्तला के लिए बता दूं आपको, पीटीआई के ताकत बराह रास्त पाकिस्तान के नौजवान है और ये रिपोर्ट उसको वाज़े उजागर करती है। बस मैं अपने आखिरी नुकात पे जाता हूं। जमहूरियत जब्त और पीटीआई की सच्चाई साबित होगी इस रिपोर्ट के साथ। कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट अब पोशीदा नहीं है। मैं दोबारा कहूंगा कि बाकायदा हुकूमत पे फर्द जुर्म है। इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड शुड बी ट्राइड फॉर दैट। पाकिस्तान की जमहूरियत को सबूताज किया गया है। फ्रेश इलेक्शन कराने चाहिए इंडिपेंडेंट सेटअप के तहत। ये इलेक्शन, ये मैंडेट चोरी, इस हुकूमत को घर जाना चाहिए। इनको इस्तीफा देना चाहिए। इनको शर्म करनी चाहिए। इनको पाकिस्तानी अवाम से माफी मांगनी चाहिए। इनको अल्लाह ताला की जात से माफी मांगनी चाहिए कि लोगों का हक की चोरी करके यहाँ पे बैठे हैं। पाकिस्तान का